فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر جو کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک، جس کے مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسوی لاری، مترجم ہے مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے اس کتاب کا والیوم 2. اس کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے ہم پارٹ نمبر 5 پر پہنچ گئے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 154 پر. اور جو عنوان ہے اس چیپٹر کا، جو نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے طبابت. آئیے جانتے ہیں. مسلمانوں کی طبی ترقی کے بارے میں ڈاکٹر میکس میرہوف میم الف گاف سین میم یہ رے ہے واو فے لکھتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں مسلمان حکماں عیسائی حکیموں پر ہنستے تھے، کیونکہ مسلمان حکماں عیسائی حکیموں کی معلومات کو بالکل ابتدائی اور پست سمجھتے تھے. عیسائیوں نے ابن سینا، جابر، حسن بن حسم رازی کی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا ہے. اگرچہ ان کے ترجمے کرنے والوں کا نام معلوم نہیں ہے، مگر ترجمے اب بھی موجود ہیں. 16ویں صدی میں ابن رشد اور ابن سینا کی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوا تھا، اور یہ ترجمے اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھائے جاتے تھے. حوالہ ہے میراث اسلام، صفحہ نمبر 132. رازی کی موت کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ دنیا علم و دانش میں ابو علی سینا 370 عیسوی سے لے کر 429 عیسوی تک، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، تو علم و دانش میں ابو علی سینا خورشید خاور بن کر چمکنے لگے، اور زیادہ تر لوگ ان کو ایک فلسفی اور فزکس کے ماہر کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی طبابت کا چرچا یورپ میں حیرت انگیز ہے. حوالہ ہے میراث اسلام، صفحہ نمبر 116. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے رازی اور ابن سینا کے علاوہ بھی اسلامی مملکت کے اطراف و جوانب میں بڑے بڑے ماہر حکیم موجود تھے، اور انہوں نے اپنی نفیس و قیمتی کتابیں اور رسالے بطور یادگار چھوڑے ہیں، اور ان کتابوں کا لاطینی وغیرہ زبانوں سے متعدد بار ترجمہ ہو چکا ہے، اور دانش مندان یورپ ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں. مثلاً ابو القیس اندلسی، ابن زہر اندلسی، عباس ایرانی، علی ابن رضوان مصری، ابن بطلان بغدادی، علی ابن عیسیٰ بغدادی، ماسویہ بغدادی، ابو منصور موفق میم واو فے قاف حیرانی ہیر الف نون چھوٹی، اور ابن وفید اسپیناتی الف سین پے یہ نون الف تے چھوٹی ہے اسپیناتی، اور امامہ موصلی، اور ابن رشد اندلسی وغیرہ. حوالہ نوٹ کیجئے. کتاب کا نام ہے میراث اسلام، صفحہ نمبر 111. ہم کتاب کے صفحہ 155 پر آگئے ہیں. لکھا ہے مسلمان بہت سے علوم میں اپنے ہم عصروں سے گوئے سبقت لے گئے ہیں، اور دنیا یورپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. جب مسلمان یورپ میں آئے تو اس وقت یورپ والے وبائی میکروبات کو نہیں جانتے تھے. میم یہ کاف ریواؤ میکرو
بات کو نہیں جانتے تھے۔ عام اسپین والوں کا خیال تھا کہ میکروب وبائی ایک آسمانی بلا ہے جو گناہگار بندوں کی تنبیہ کے لیے آسمان سے نازل ہوتی ہے، لیکن مسلمان طبیبوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ طاعون ایک متعدی مرض ہے، مرض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 128۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر میرہوف میم یہ رے ہے وافے ابن سینا کی کتاب قانون کے بارے میں لکھتا ہے کہ دنیا اسلام میں یہ کتاب ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں یورپ میں یہ کتاب 16 مرتبہ ترجمہ کر کے چھاپی گئی ہے، جس میں 15 مرتبہ لاطینی زبان میں اور 1 مرتبہ عبرانی زبان میں چھاپی گئی ہے، اور 16ویں صدی میں 20 مرتبہ سے زیادہ چھاپی گئی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو علی سینا کی کتاب قانون کی کتنی اہمیت ہے۔ لاطینی اور عبرانی زبان میں اس کتاب کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، 17ویں صدی کے نصف آخر میں یہ کتاب متعدد بار چھاپی گئی، اور ایک زمانہ دراز تک اس کتاب کا شمار درسی کتابوں میں ہوتا رہا ہے، اور شاید اب تک طب کی کسی بھی کتاب کو اتنا رواج نہیں ہوا۔ ان تمام باتوں کے باوجود طبی ترقی آج بھی دانش مندوں کے لیے مورد مطالعہ و استفادہ ہے۔ حوالہ ہے میراث اسلامیہ صفحہ نمبر 111۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ویل ڈورانٹ واو یہ لام ڈے واو ڈال واو رے الف نون ٹے ویل ڈورانٹ لکھتا ہے مشہور ترین اور مقدم ترین اسلامی حکیم محمد بن زکریہ نے 200 سے زیادہ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اور ان میں زیادہ تر کتابیں فن طب سے متعلق ہیں اور بہت زیادہ سود مند ہیں۔ ان کتابوں میں بھی 2 کتابیں تو نہایت ہی لاجواب ہیں۔ پہلے نمبر پہ آب لو سرخ الف مدا بے لام ہے واو اور سین رے خے کاف۔ اس کتاب کا ابتدا لاطینی زبان میں ہے اور اس کے بعد یورپ کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا۔ 1498 عیسوی سے 1866 عیسوی تک، یعنی 4 صدی میں 40 مرتبہ اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کر کے شائع کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ الحاوی الکبیر الف لام ہے الف واو چھوٹی ہے الکبیر، یہ کتاب مصنف کی پوری عمر کے مطالعے اور طبی تجربوں کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب میں علم طب کے تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب 20 جلدوں میں ہے، لیکن سر دست لوگوں کے پاس 10 جلد سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس کتاب کی 5 جلدیں تو صرف آنکھوں کی بیماری سے متعلق ہیں۔ 1279 عیسوی میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، اور صرف 1842 عیسوی میں یہ کتاب 5 مرتبہ چھپی۔ دنیا میں علم طب کا سب سے بڑا ماخذ اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے، اور ان 9 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی تھی کہ جن کی بنا پر پیرس کی یونیورسٹی کو 1394 میں ایک کتب خانہ بنانا پڑا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تاریخ تمدن ویل ڈورنٹ جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 759۔ ہم پیج 156 کو پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپریشن کی ترقی بھی علماء اسلام کی مرہون منت ہی ہے۔ ازمنہ آخرہ تک الف ز میم نون ہے اور الف مدا خے یہ رے ہے تک یورپ کے طبی مدارس کا دار و مدار اسلامی کتابوں پر تھا۔ انتہا یہ ہے کہ بے ہوشی کی دوا جو آج کل کی ایجاد سمجھی جاتی ہے، اسلامی جراحوں کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ یہ لوگ بزرل بج بے زال رے الف لام بے جیم، یہ ہجے کر دی میں نے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، یہ لوگ بزر البج کے ذریعے مریض کو بے ہوش کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے تمدن اسلام و عرب صفحہ نمبر 637۔ رازی نے بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا، مثلا طب دائمی میں ٹھنڈے پانی کا استعمال، مرض سکتہ میں باد کش کست بے الف دال کاف شین کا استعمال، مرہم جیوا جیم یہ واو ہے، اور حیوان کی آنتوں سے زخم کا بخیہ کرنا رازی ہی کی ایجاد ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تمدن اسلام و عرب صفحہ نمبر 630۔ پھر ہے کہ ابو علی سینا کی تمام کتابیں دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ 6 صدی تک
طب کا دار و مدار ابو علی سینا کی کتابوں پر تھا۔ فرانس اور اٹلی کے دارالقبون قاف لام دال الف رے الف لام قاف بے و نون میں صرف ابو علی سینا کی کتابیں بطور درس پڑھائی جاتی تھیں۔ ابھی 50 سال سے زیادہ نہ گزرے ہوں گے کہ فرانس کی درسی کتابوں سے ابو علی سینا کی کتابوں کو خارج کیا گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 633۔ ہم کتاب کے صفحہ 157 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسلامی اتباع نے علم طب اور جراحی میں اتنی چیزوں کو ایجاد کیا ہے کہ جن کی تفصیل بڑی بڑی کتابوں ہی میں مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ناخون سے سل کی بیماری کی تشخیص، یرقان کا علاج، ٹھنڈے پانی سے خون کے بہنے کو روکنا، مثانے یا گردے میں پڑ جانے والے سنگ ریزوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکالنا، فتق کا آپریشن وغیرہ وغیرہ، یہ سب مسلمان حکماء کی ایجاد ہیں۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلام، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78۔ اسلامی جراحوں نے مشہور و بزرگ ترین جراح ابو القاسم اندلسی گزرے ہیں، یہ اسلامی جراحوں میں گزرے ہیں جو ابو القیس اندلسی کے نام سے مشہور ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں آپ کی حیات کا زمانہ ہے۔ آپریشن کے بہت سے آلات کو آپ نے خود ہی ایجاد کیا۔ ان آلات کی تصویر موصوف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ان بریکٹ میں لکھا ہے ہالر ہے الف لام رے، لکھتا ہے کہ 14ویں صدی کے بعد جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ان کا علمی ماخذ ابو القیس کی کتابیں تھیں۔ ابو القیس کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ کر کے متعدد بار چھاپی جا چکی ہیں۔ 1816 ہجری میں آخری چاپ دنیا کے سامنے آیا، اور یہاں پر حوالہ ہے تمدن اسلام و عرب۔ اور اب یہ چیپٹر مکمل ہوا، پیج 158 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دوا سازی۔ لکھا ہے ڈاکٹر گوسٹاوے لیبون، گاف واو سین ٹے الف واو بڑی یہ لام یہ بے واو نون، لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے معالجات کے جو نئے نئے طریقے استعمال کیے ان میں سے ایک ٹائیفائڈ میں ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔ یہ طریقہ چند صدیوں تک متروک رہنے کے بعد یورپ میں پھر دوبارہ استعمال ہونے لگا ہے۔ کیمیکل و فزیکل فارمولوں کے بھی مسلمان ہی موجد و مخترع ہیں، میم خے تیرے عین ہیں۔ ان کے بہت سے طریقے آج بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے دواؤں کے استعمال میں مخصوص طریقے ایجاد کیے جو مدت دراز کے بعد آج ہمارے یہاں جدید تحقیق کے عنوان سے مرسوم ہے۔ مسلمان بھی ہماری طرح مفت اسپتال چلاتے تھے، یعنی مخصوص دنوں میں لوگ وہاں جا کر مفت دوائیں لاتے تھے، اور جن مقامات پر اسپتال بنانا مشکل ہوتا تھا وہاں پر اتباع کو مخصوص دنوں میں تمام لوازمات کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ حوالہ ہے تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 65، اور ساتھ ہی لکھا ہے 637۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جرجی زیدان، جیم رے جیم چھوٹیے زے یہ دال الف نون، لکھتے ہیں کہ علماء یورپ نے اخیری دور میں دوا سازی کے فن میں جو دوڑ دھوپ کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس فن کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے ہی پہلی بار دوا سازی کے طریقے کو ایجاد کیا اور نئی نئی دوائیں بنائیں۔ مسلمان ہی پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کل کے طریقے پر دواخانے کھولے تھے۔ بقول مارک کاپ، میم الف کاف کاف الف پہ، یہ انورٹڈ کاما میں، کہ تنہا بغداد میں دوا فروشی کی 60 دکانیں تھیں جو خلیفہ کے خرچ سے چلتی تھیں۔ حوالہ ہے کتاب عظمت مسلمین در اسپانیہ، صفحہ نمبر 183۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اب تک جو دوائیں یا جڑی بوٹیاں یورپی استعمال کرتے ہیں ان کے نام وہی عربی، ہندی، فارسی والے ہیں۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279، اور یہ چیپٹر بھی مکمل ہوا۔ پیج 160 کے اوپر ہم آ گئے ہیں۔ نیا چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے اسپتال۔
لکھا ہے جرجی زیدان، جیم رے جیم چھوٹی ہے، زے یہ دال الف نون، لکھتے ہیں کہ 3 صدی تمام ہونے سے پہلے مکہ، مدینہ اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے اسپتال بنائے جا چکے تھے۔ مقتدر عباسی اور اس کے وزراء اسپتال بنوانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ صرف بغداد میں تھوڑی سی مدت کے اندر 4 عظیم الشان اسپتال بنوائے جا چکے تھے، اور 365 ہجری میں ازد الدولہ عین زواد دال ازد الدولہ نے بغداد کے مغربی حصے میں ازدی اسپتال عین زواد دال چھوٹی اسپتال انورٹڈ کوما میں بنوایا تھا، جس میں 24 ایکسپرٹ حکیم تھے، اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ شعبے میں ایکسپرٹ تھا۔ اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے یہ اسپتال مدت دراز تک اسلامی اسپتالوں میں سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 279۔ اس زمانے کے اسلامی اسپتال بہت قرینے کے ہوتے تھے، مذہب ملت پیشے کا لحاظ کیے بغیر تمام مریضوں کی بہت توجہ کے ساتھ دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ہر مرض کے لیے ایک یا کئی لمبے چوڑے ہال بنوائے گئے تھے، جس میں مریضوں کی دیکھ بھال کے علاوہ دوا سازی اور طبابت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور شاگردوں کو علم سکھانے کے ساتھ علمی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے چلتے پھرتے اسپتال بھی آج کل کی طرح سے بنوائے تھے، جن کو اونٹوں اور خچروں کے ذریعے ادھر ادھر منتقل کیا جاتا تھا۔ انہی میں سے سلطان محمود سلجوقی سین لام جیم واؤ چھوٹیے کا اسپتال تھا، جس کو 40 اونٹ منتقل کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 282۔ پیج 161 پہ آگئے ہم کتاب کے۔ لکھا ہے ڈاکٹر گوسٹاو لے بون، لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اسپتال بہترین اصول صحت کے مطابق بنائے گئے تھے اور یورپ کے آج کل کے اسپتالوں سے بہتر تھے۔ یہ اسپتال وسیع اور ہوادار ہوا کرتے تھے۔ جب محمد بن زکریا رازی کو حکم دیا گیا کہ بغداد میں آب و ہوا کے لحاظ سے بہترین جگہ تلاش کرو جہاں اسپتال بنایا جا سکے، تو رازی نے جگہ کے انتخاب کے لیے جو طریقہ آزمایا گیا تھا، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے، تو رازی نے جگہ کے انتخاب کے لیے جو طریقہ آزمایا تھا اس کی جگہ کل کے امراض متعدیہ کے محققین بھی تصدیق کرتے ہیں۔ رازی نے شہر کے مختلف حصوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر جگہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا دیا۔ جس جگہ کا گوشت سب کے بعد خراب ہوا، وہیں پر رازی نے اسپتال بنوانے کی رائے دی۔ مسلمانوں کے اسپتال بھی آج کل کے اسپتالوں کی طرح تھے۔ ان میں بھی بیماریوں کے لیے بڑے بڑے ہال بنوائے گئے تھے۔ کچھ کمرے محض طلاب اور کو تعلیم دینے کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ طلاب امراض کو معائنہ کر کے صحیح استفادہ کر سکیں اور تجربہ و مشاہدے کے ذریعے فن کی تکمیل کر سکیں۔ آج کل کی طرح پاگلوں کے لیے علیحدہ اسپتال بنوائے گئے تھے اور مفت کے دواخانے بھی کھولے گئے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 635۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر جوزف مارک کاپ لکھتا ہے کہ قاہرہ میں ایک بہت بڑا اسپتال بنایا گیا تھا، جس میں فوارے، پھولوں سے لدے ہوئے باغیچے اور بہت بڑی چہار دیواری تھی۔ جس بیمار کا اس اسپتال میں داخلہ ہوتا تھا، اچھا ہو کر جب وہ جانے لگتا تھا تو اس کو 5 طلائی سکے بھی دیے جاتے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، عظمت مسلمین در اسپانیہ، صفحہ نمبر 183۔ پھر لکھا ہے کہ شہر قرطبہ میں 600 مسجدیں، 900 عمومی حمام اور 50 اسپتال تھے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب جہان اسلام، صفحہ نمبر 82 اور 83۔ اور یہاں پر بس اب یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ اگلے چیپٹر کی جانب کے پیج نمبر 162 پہ آ گئے ہیں، جس کا عنوان ہے شیمی، شین یہ میم چھوٹی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کیمیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیمی ایک ایسا علم ہے جس میں اجسام طبعی کے خواص اور ایک دوسرے میں ان کے اثر سے بحث کی جاتی ہے۔ شیمیائی تاثیرات کے واسطے سے ایک جسم کو دوسرے جسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد اس جسم کی پہلے والی خاصیت بھی بدل
بدل جاتی ہے. یہ مترجم نے لکھا ہے. اور اب آئیے اس کی تفصیلات ہم نے جو جان لی ہیں. اب چیپٹر کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگرد اور علمی دنیا میں عظیم شخصیت کے حامل جابر بن حیان فن کیمیا میں فوق العادت مہارت رکھتے تھے. ڈاکٹر مارکس میرہوف میم الف کاف سین میم یرے ہے وافے ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ جابر ساری دنیا میں کیمیائے عرب کے بابا آدم کے نام سے مشہور ہیں. جابر ابن حیان کی فن شیمی یعنی کیمیا میں اس وقت بھی 100 کتابیں لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس ہیں. ان کی کتابیں یورپ کی کیمیا کی تاریخ میں بہت مشہور ہیں. حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 112. مرحوم علامہ سید ہبت الدین ہے بیتے ہے الف لام دال یہ نون ہبت الدین شہر ستانی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے خود جابر کی 50 جلدیں کتاب قدیم خط میں دیکھی ہیں. ان کتابوں میں جس علمی موضوع کو جابر بیان کرتے ہیں ان کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیتے ہیں. اس کے بعد علامہ شہر ستان اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جابر بن حیان کی 500 کتابیں طبع ہو چکی ہیں اور ان میں کی تعداد زیادہ برلن و پیرس کے کتب خانوں میں موجود ہے. دانشمندان یورپ جابر کو استاد حکمت کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور ان کا نام بہت عظمت کے ساتھ لیتے ہیں. دانشمندان یورپ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ عناصر میں 19 عنصر جو اب تک کشف کیے جا چکے ہیں ان سب کو جابر نے کشف کیا ہے. جابر کہتا ہے کہ تمام عناصر کی بازگشت ایک عنصر قومی برق و آتش کی طرف ہوتی ہے جو باریک سے باریک ذرے کے اندر چھپی ہے. جابر کا یہ قول الیکٹرانی طاقت جو ایٹم کے اندر موجود ہے اس سے بہت نزدیک ہے اور دونوں باہم مطابقت رکھتے ہیں. حوالہ ہے الدلائل والمسائل اور یہاں پہ کتاب کا نمبر نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ ڈاکٹر گوسٹیو لیبون لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے مواد کا ایک ایسا سلسلہ کشف کیا تھا کہ جس کی صنعت اور کیمیا کے روزانہ استعمال میں ضرورت پڑتی ہے. اگرچہ اسلامی علماء اس علم کو جانتے تھے مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کی اکثر وہ کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی تھیں مفقود ہیں. موجودہ کتابوں کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیمیائی ترکیبات میں کتنے ماہر تھے. رنگ سازی، دھاتوں کو نکالنا، لوہا بنانا، چرم سازی، چہرے میم سازی میں ان لوگوں کو جو مہارت تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیشے ور ہنر میں بھی علم کیمیا سے استفادہ کرتے تھے. کیمیا کی کتابوں میں جو یہ لکھا جاتا ہے کہ لاوازید لام الف واو الف زے یہ دال یہ انورٹڈ کاما میں لاوازید اس علم کا موجد ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی علم خواہ وہ کیمیا ہو یا غیر کیمیا دفعتاً موجود نہیں ہو جاتا. اگر مسلمانوں کی 1000 سال پہلے والی لیبارٹریاں اور ان کے اہم اکتشافات الف کاف تے شین الف فے الف تے نہ ہوتے تو لاوازید کسی بھی قیمت پر ترقی نہیں کر سکتا تھا. حوالہ ہے تمدن اسلام و عرب صفحہ نمبر 612. لکھا ہے جرجی زیدان لکھتا ہے جیم رے جیم چھوٹی ہے زے یہ دال الف نون لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی نے اپنے عملیات و تجربات سے جدید علم کیمیا کی بنیاد رکھی ہے. انہی لوگوں نے بہت سے کیمیائی ترکیبات کو کشف کیا ہے اور انہی اکتشافات کی بنیاد پر جدید علم شیمی یعنی کیمیا مضبوط و استوار ہوا ہے. اہل دانش کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے ہی نائٹریٹ ایسڈ، سلفورک ایسڈ، نائٹروگلیسرین، ہائیڈروکلورک ایسڈ، پوٹیشیم اور جوہر نوشادر، نمک نوشادر، نائٹریٹ سلور اور سلفورک کلورائڈ. پھر ہم پڑھتے ہوئے آگے پیج 164 پر پوٹیشیم نائٹریٹ، الکوہل، پھٹکری، ہڑتال، ہیڑے تے الف لام اور ساتھ ہی لکھا ہے
کوما کے بعد لکھا ہے بوریکس وغیرہ چیزوں کو کشف کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علم کیمیا کے ماہر علماء اسلام نے بہت سی چیزوں کو کشف کیا ہے جن کا اجمالی علم تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں کر بنی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک ہم کو صحیح اطلاع نہیں ہو سکی۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ پھر لکھا ہے کہ سرا رورڈ سین رے الف رے واو رے ڈال سرا رابرٹ علم کیمیا کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ خلفائے بنی عباس کے زمانے میں علم کیمیا نے قابل لحاظ ترقی کی تھی اور مسلمان تقطیر، تبخیر، تصعید وغیرہ کو استعمال کرنے لگے تھے، اور پہلی بار سوڈیم کاربن، پوٹیشیم کاربونیٹ، کلورائڈ، امونیم، المونیم ڈائی پوٹیشیم، کلورائڈ، المونیم سلفیٹ، سلفائڈائی پوٹیشیم، فیرک سلفیٹ اور ڈائی سوڈیم بوریٹ۔ پھر نیکسٹ ہے نائٹریٹ، مرکورک سلفیٹ اور کروسو سلمیٹ، اور اس کے بعد اگلا نام ہے، بس یہی نام ہے، اس کو باقاعدہ جانا اور اس کا استعمال شروع کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، عظمت مسلمین در اسپانیہ صفحہ نمبر 181۔ پھر لکھا ہے ڈاکٹر میرہوف رازی، میم یرے ہیوا فے میرہوف رازی کے لیے لکھتا ہے کہ اس آخری دور میں ان کی کتاب صنعت کیمیا ایک ہندوستانی شہزادے کے کتب خانے میں ملی ہے۔ رازی نے اس کتاب میں مختلف چیزوں کی طبقہ بندی کی ہے اور ہر ایک کی کیمیائی خواص بڑی اچھی طرح سے شرح کی ہے۔ حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 112۔ پھر لکھا ہے کہ ویل ڈورانٹ لکھتا ہے کہ کیمیا کا ایک فن اور علم کی حیثیت سے پہچانا جانا در حقیقت مسلمانوں کی اختراع ہے، کیونکہ یونانیوں کا طریقہ کار میرے خیال میں بعض تجربات و مبہم فرضیات پر تھا۔ ہم آگئے پیج 165 پر کتاب کے۔ لکھا ہے مسلمانوں نے دقیق مشاہدہ اور علمی توجہ سے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، بہت سی چیزوں کا تجزیہ کیا، پتھروں کے بارے میں کتابیں لکھی، پھٹکری اور تیزاب میں فرق بتایا، سینکڑوں طبی دواؤں کی تحقیق کی اور سینکڑوں نئی دوائیں ایجاد کی، عام دھاتوں کو سونا بنا دینے کے مفروضے کو کیمیا کے ذریعے ایک حقیقت بنا دیا۔ علماء اسلام کی بہت سی تصانیف، بعض تصانیف کے مصنف نامعلوم ہیں اور لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اس کے ذریعے یورپ کے اندر علم کیمیا کی ترقی ہوئی ہے۔ حوالہ ہے تاریخ تمدن ویل ڈورانٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 155۔ یہاں پر یہ چیپٹر بھی مکمل ہوا اور اگلا ہم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ایجادات۔ پیج 166 پہ لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کی پہلی گھڑی ایجاد کی۔ ہارون رشید نے اس گھڑی کو بطور ہدیہ بادشاہ فرانس شارلمان کو بھیجا۔ ڈاکٹر گوسٹاوے لیبون اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ہارون رشید نے فرانسیسی سفیر کے ذریعے بہت سے ہدایا بادشاہ فرانس اور بادشاہ مغرب کو بھیجے۔ ان تمام ہدایا میں سب سے زیادہ اہم وہ گھڑی تھی جو وقت بتاتی تھی اور ہر گھنٹے پر گھنٹی بجاتی تھی۔ شارلمان اور اس کے مصاحبین اس گھڑی کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے اور پورے دربار میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس گھڑی کی بناوٹ کو سمجھ سکتا۔ حوالہ ہے تمدن اسلام و عرب۔ جب مسیحیوں کے قتل عام یا ملک بدر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں سے اسپین خالی ہو گیا تو وہاں کی صنعتیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہی ڈاکٹر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے نکال دینے کے بعد اسپین میں اتنا انحطاط ہو گیا کہ شاید صفحات تاریخ میں کسی قوم کے اندر اتنی جلد اتنا بڑا انحطاط نہ پیدا ہوا ہو۔ علم
فن، زراعت، حرفت، غرض یہ کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب دفعتاً نظروں سے غائب ہو گئیں۔ ہم کتاب کے صفحہ 167 پر آ گئے ہیں۔ غائب ہو گئیں اور بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے، زراعتی کام ٹھپ ہو گئے، زمینوں کی آمدنی ایک دم سے ناپید ہو گئی۔ اس کا قہری نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کے شہر ویران ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی شہر صنعت و حرفت کے بغیر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر لکھا ہے میڈرڈ میم ڈال رے یہ ڈال 4 لاکھ سے گھٹ کر 2 لاکھ ہو گئی۔ اشبیلیہ الف شین بے یہ لام یہ ہے میں 1600 کارخانے جس میں 1,30,000 مزدور کام کرتے تھے وہ گھٹ کر 300 کارخانے پر آ گئے۔ ہیبت مقنطہ میم قاف نون تے کی طرف سے فیلپ فیل یہ لام یہ پے فیلپ کو جو اطلاع ملی ہے اس کے بموجب آبادی صرف 1/4 رہ گئی تھی۔ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے متمدن اسلام و عرب۔ یہ فرانسیسی دانشمند لکھتا ہے کہ مسلمان ہی کاغذ کے بھی موجد ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ مدت دراز تک یورپی تحریریں پوسٹ پیواؤ سینتے پر لکھی جاتی تھیں اور ان پر اتنی لاگت آتی تھی کہ کتابوں کو چھاپنا اور ان کی اشاعت کرنا ناممکن تھا، اور وہ پوسٹ بھی اتنا کمیاب تھا کہ روم و یونان کے راہب قدیمی تالیفات کو اکٹھا کر کے ان کی تحریریں مٹا کر ان کی جگہ مذہبی مسائل لکھا کرتے تھے۔ اگر مسلمانوں نے کاغذ کی ایجاد نہ کی ہوتی تو یہ راہب ساری پرانی کتابوں کو برباد کر دیتے۔ مسلمانوں کی اس ایجاد نے دنیا علم و دانش کی حقیقی خدمت کی تھی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کاسری کاف الف سین یہ رے چھوٹی یہ نے اسکورل لائبریری کے کتب خانے میں ایک کاغذ کی کتاب تلاش کی تھی جو 1009 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یورپی کتب خانوں میں سب سے زیادہ قدیم خطی کتاب تھی۔ اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے پوسٹ کی جگہ کاغذ کا استعمال شروع کیا۔ ہم پیج 168 پر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہی مورخ جن لوگوں نے ریشمی کاغذ کے ایجاد کا سہرا چینیوں کے سر پر باندھا ہے ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ریشمی کاغذ اس زمانے میں یورپ میں استعمال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یورپ میں ریشم کا وجود ہی نہیں تھا اور صرف روئی تھی۔ مسلمانوں نے روئی سے کاغذ بنایا اور اس طرح سارے یورپ پر عظیم احسان کیا۔ مسلمانوں کی قدیمی کتابوں کے کاغذ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس فن کو انتہائی کمال پر پہنچا دیا تھا۔ حد یہ ہے کہ اس سے بہتر ابھی تک کاغذ ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔ اس سے یہ حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ زمانہ قدیم سے کاغذ بنانا مسلمانوں کا ہی خاصہ رہا ہے، الحمدللہ۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے تمدن اسلام و عرب، اس میں صفحہ نمبر نہیں لکھا۔ اور سامعین یہاں پر پیج 168 پر کئی جو ہم نے عنوانات پہ تفصیلات جان لی، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریاضیات کے ٹاپک پہ، بہت کچھ جانتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔